السلام علیکم جی. دو ایشو ہیں جی. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے جس کے اوپر آج ہم اس ولاگ کے اندر بات کریں گے، جو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی پریس کانفرنس ہے. پریس کانفرنس آپ کو پتہ ہے جس طرح کی ہوتی ہے، وہ ان کے فین کا کلب، ان کا ایک فین کلب ہے جو کہ جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں مبینہ طور پہ، اور جو کہ ولاگرز بھی ہوتے ہیں، جو کہ میرا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا ٹرولز بھی ہوتے ہیں. آپ عمران احمد خان نیازی کے سامنے کبھی ان ٹرولز کو کھڑا ہوا دیکھیں، اور وہ جس طرح وہ سر بول رہے، یہ والا جو ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، آپ کو ایمان سے وہ اللہ معافی دے، وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں نا، تو ہمارے یہ جو دور دراز لوگ ہیں، دور دراز علاقے جو ہیں، وہاں پہ ان کو جا کے درباروں پہ چھوڑ آتے ہیں لوگ، مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں. چونکہ جدید کوئی نہیں ہے، وسائل کوئی نہیں ہے، وہاں پہ معذور لوگوں کی بحالی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ دربار جو ہیں وہ اس طرح کی ہماری بہت ساری لائبلٹیز سمیٹ لیتے ہیں. یہ لوگ وہاں پہ مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں، جتنی ان کی عقل ہوتی ہے، جتنا کہ بھی ان کا ہوتا ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں. تو ان کے سامنے جب آپ 10 روپے تو خیر اب بہت پرانا ہو گیا، 100 روپے کا یا 500 روپے کا نوٹ نکالتے ہیں، تو جو ان کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، وہ والی کنڈیشن ہوتی ہے ان مبینہ جرنلسٹوں کی، یا مبینہ ٹرولز کی، یا مبینہ ولاگرز کی. تو مبینہ ولاگرز جو ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے پریس کانفرنس فرمائی ہے. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے 4 مطالبات رکھے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے اس بیان کو ویلکم کیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ، یعنی کہ اگر سپریم کورٹ کے 16 ججز ہیں تو فل کیپیسٹی، تو 16 ججز پہ مشتمل ایک انکوائری کمیشن بنے. چاچو نے اپنی طرف سے چلاک بننے کی کوشش کی ہے، پکڑتا ہے آپ کو، بندیال پکڑتا ہے آپ کو، آپ بے فکر ہو جائیں. وہ چاچو نے اپنی طرف سے چلاکی مارنے کی کوشش کی ہے. تو وہ 16 کے 16 ججز کے اوپر مشتمل ایک بینچ بیٹھے اور وہ دیکھے حقائق کو مد نظر رکھ کے. حقائق جو ہیں وہ ڈسٹارٹ ہو چکے ہیں، حقائق جو ہیں وہ ریموو کیے جا چکے ہیں. نہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے تو پولیس کو وہ حقائق ریکارڈ کروائے ہیں، نہ اداروں نے ریکارڈ کیے ہیں. انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوچ مچولہ مالنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ کسی کے ہاتھ نہ چڑھ سکیں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی 24 گھنٹے بعد، کوئی 48 گھنٹے بعد، اور کوئی 72 گھنٹے بعد جا کے میڈیکو لیگل کروا رہا ہے، اور میڈیکو لیگل کروا کے جو ہے اس کے بعد پھر ایف آئی آر کا سامان بنے گا نا. تو ایف آئی آر جو ہے وہ پی ٹی آئی اکٹھی کروانا چاہ رہی ہے، اور ایف آئی آر کے اندر نام انہوں نے ڈالا ہوا ہے جس نے لالہ صحرائی کی دم کے اوپر دیوا بالا ہوا ہے. ایف آئی آر میں وہ نام ڈالا ہوا ہے جس نے لالہ صحرائی کی دم پہ دیوا بالا ہوا ہے. تو وہ ان کی پیشہ ورانہ رقابت ہے آپس میں، اور دونوں ایک دوسرے کو کاٹتے بھی رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر ان کی پیشہ ورانہ رقابت کے اندر ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس وقت. اگر ہم لمحہ موجود میں دیکھیں تو وہ جو ہے وہ اب یہاں پہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر 4 مطالبات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کی جو ہے وہ کی جائے انکوائری فل کورٹ. وہ جو چاچو نے کہا جی وہ بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا جی اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، سائفر بھی اس میں شامل کر لیجئے. ایک اور چیز بھی کہی ہے انہوں نے، یہ چاروں معاملات اس میں بھی ہینڈل ہیں. لیکن اس سے پہلے شہباز صاحب، اپنا رانا ثناء اللہ، اور صاحب جو ہیں بڑے صاحب جو ہیں، نہیں چھوٹے حاجی بغدادی صاحب جو ہیں، چھوٹے حاجی بغدادی صاحب جو ہیں، یہ تینوں استعفیٰ دے رہے تھے. لیکن ساتھ ہی جناب مہاتما ہیں، عمران احمد خان نیازی ہیں، ان سے کون پوچھنے کی جرت کر سکتا ہے؟ کہتے ہو سکتا ہے میرے الزامات غلط ہوں. بھائی اگر تمہارے الزامات غلط ہیں تو وہ ریزائن کر دیں. تو ان کا وہ ریزگنیشن یا وہ اس دور کے اندر گورننس کے معاملات کیا ہوں گے؟ مطلب کچھ چولا والی، مطلب چول بھی تو کوئی یار سواد دی مار لیا کر، مطلب چول بھی انہیں ٹکا کے بدبودار مارنی ہوتی ہے. خیر، تو وہ جناب اب یہ ہے ان کا مطالبہ. لیکن دیکھیے ایسے مطلب کہ یہ مطالبات ہی رہیں گے دونوں سائڈ سے.
پنجاب حکومت نے پنجاب کے اندر اس وقت تک پی ٹی آئی جو کہ ایک چیف منسٹر کی سیٹ کے علاوہ باقی ساری کابینہ کی پوسٹیں اور پورٹ فولیو اور نان کیبنٹ پورٹ فولیو بھی ہولڈ کرتی ہے، اس پارٹی سے ایک ایف آئی آر درج نہیں کروائی جا رہی۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ جناب مجھے آپ نے وفاق میں واپس بھیج دیں، میں تھے کم نہیں کرنا، اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو میری 1 مہینے کی چھٹی دے دو، تو انہوں نے 1 مہینے کی چھٹی ان کی بڑھا دی گئی ہے۔ ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے، پنجاب کے اندر حکومت میں ہونے کے باوجود اور حکومت میں باقاعدہ دھمال ڈال رہی ہے پی ٹی آئی، اس کے باوجود ابھی تک پی ٹی آئی سانحہ وزیر آباد کا یا ڈرامہ وزیر آباد کی ایف آئی آر درج نہیں کرا پا رہی۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ اب یہ ایک ایسی بڑی جسے کہنا چاہیے لمیٹیشن ہے جو پی ٹی آئی کے منہ کے اوپر پوتی گئی ہے کہ وہ جس پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ جو اس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کو بقول اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، تو وہ ان کے ظلم کی شنوائی کوئی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نظام کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ ماما 4.5 سال جناب نظام کے اوپر سوار ہو کے، نظام کی رتھ پہ سوار ہو کے جناب جو ہے وہ دناتے رہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گیم بھی آ گئی ہے، اور وہ گیم ہے کہ جناب اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ کل میڈیا کو ایک خبر چھوڑی، تمکیری چھوڑی کہ وہ جناب میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں اور میں تو کسی بھی وقت پریس کانفرنس کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میڈیا کے ہمارے کچھ احباب نے کہہ دیا کہ جناب اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کو جب انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی 90 شاعرہ قائد اعظم کے اوپر، لیکن جب وہ پنڈی واپس پہنچے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اپنی صاحبزادی سے حاصل کر کے، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو مطلب کہ سیدھی سباؤ جعلی ہے۔ تو اب وہ بڑے شرمندہ ہیں، بالکل شرمندہ نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ان دوستوں کے ان خیالات حیالیہ کے بعد منتظر رہے کہ کسی شرمندگی کا اظہار ہو، کوئی ٹویٹ ہو جاتا ہے، کوئی معافی ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت بڑا پھڈا پڑ گیا نا۔ ادھر سینٹ نے بھی ایک کثیر الپارٹی جو تھی، کثیر الجماعتی کمیٹی بنا دی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، جو 30 دنوں کے اندر اس کے اوپر رپورٹ پیش کرے گی کہ کیا بابا اور بابی جو ہے 76 سال کے صاحب ہیں اور 78 سالہ خاتون ہے، یہ جو ہے ان کی جو ویڈیو آئی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ وہ ویڈیو کے اندر جنہوں نے دیکھی ہے، بھائی ہم نے تو نہیں دیکھی، جنہوں نے دیکھی انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے اندر خاتون جو ہے وہ 78 سال کی یا 68 سال کی نہیں ہے، وہ کوئی نوجوان خاتون ہے۔ اور اس کے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ لیکچر لے سکتے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب سے، یا پھر مراد سعید صاحب سے، یا پھر وہ علی امین گنڈا پور سے، یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے، ان سے آپ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، تو آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے تحت اس طرح تبدیل کیا جاتی ہے شکلیں، تو ان کی شکل تبدیل ہو گئی تھی یا کر دی گئی، تو انہوں نے پریس کانفرنس پھڑکا دی 90 شاعرہ قائد اعظم کے اوپر، پنجاب کے عوام کے خرچے کے اوپر۔ جب وہ گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو وہ نہیں ہے۔ یہ خبر ہمیں پہنچوائی گئی، یا کچھ لوگوں نے اپنے ولاگز کے اندر پہنچائی کہ انہیں بھی احساس ہو گیا کہ یہ جعلی تھی۔ لیکن جو دوسری طرف اطلاع ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ ان کے بارے میں انصاف نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ خبر درست ہے تو پھر پہلے والی خبر جو تھی جو کہ ان کی شرمندگی کے حوالے سے لیک کی گئی تھی، میرا خیال ہے وہ پھر ڈسٹورشن تھی جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دونوں میرے پاس انکنفرم ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں انصاف کے حصول کے لیے۔ تو پھر سین کچھ یہ بنتا ہے کہ کچھ قافلے جو ہے وہ چلیں گے کے پی کے سے، کچھ پنجاب سے روانہ ہوں گے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ٹانگ اٹھا کے بیٹھے ٹانگ اٹھا کے تو وہ ٹانگ اٹھا کے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے اور ٹانگ اٹھا کے تقریر کیا کریں گے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب دھرنا چل پڑے گا اور وزیر آباد سے ہی بحال ہوگا، اور وزیر آباد سے آگے جا کے اس کو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے۔ چلے عمران خان نے اپنی جگہ کے اوپر شاہ محمود قریشی کو کھڑا کر دیا کہ چل پتر اب گولی تو کھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ چلیں گے۔ اور انہوں نے ساتھ میں پلان بھی دے دیا ہے کہ وہ 19 تک جو ہے، بلکہ اب تو انہوں نے دن بڑھا دیے ہیں، 24 تک جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی جو کوئی پاکستان کے اندر کر رہی ہے، ویسے وہ 19 تک کی ڈیٹ ہے، انہوں نے جو نیا شیڈول جاری کیا ہے اس کے مطابق 24 تک جو ہوں گے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے، سڑک گرما رہے ہوں گے۔ تو پھر آپ ذرا سین بنائیے کہ ادھر سے آ رہیں گے قافلے کے پی کے سے، ادھر سے پنجاب سے جائیں گے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس بیٹھا ہوگا سواتی، اور سواتی کو وہ تو ملنے جائیں گے نا، اس سے یکجہتی کا اظہار کرنے جائیں گے۔ حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ تو ہمارا جمہوری حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا جائے، یہ کوئی مستقبل کی صورت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لالہ صحرائی کا پچھلے دنوں دورہ ہوا ہے، اور اس دورے کے اندر وہ نئی ڈائریکشنیں دے کے گیا ہے، اور اس ڈائریکشن کے فوراً بعد جو ہے عمران خان نے لانگ مارچ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے بھی آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔